اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کے سلسلے میں حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے: ثلاث لا يضر معهن شيء الدعاء عند القربات والاستغفار عند الذنب والشکر عند النعمہ. معصوم علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے: تین چیزوں کی موجودگی میں کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ العزیز جمعہ کے حوالے سے بھی ارشاد پاک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن پہلے دعا کے بارے میں ایک مختصر سی گزارش آپ کی خدمت میں پیش ہے. فرمایا تین چیزوں کی موجودگی میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. کیسی کون سی تین ہیں؟ الدعاء عند القربات. فرمایا قربت کے دور میں، بے چینی کے وقت میں، بے بسی کے وقت میں جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس صورتحال میں اور چیز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. والاستغفار عند الذنب، گناہوں کی موجودگی میں استغفار کرنا، مشکلات میں دعا مانگنا، اللہ سے طلب کرنا اور گناہوں کے اعتراف کے بعد استغفار کرنا. انسان اپنے بارے میں خود تو جانتا ہے، من عالم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا کریکٹر کیا ہے، میری ایکٹیویٹیز کیا ہے، میری مشغولیات کیا ہیں، اور خدا تو سب سے جاننے والا ہے. واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو اس لیے جب انسان اپنے گناہوں کے وزن کو محسوس کرے تو استغفار کرے. اور آگے فرمایا والشکر عند النعمہ، فرمایا جب نعمت ملے، یہ نعمت موجود ہو تو انسان کو شاکر رہنا چاہیے. ہر وقت نعمت الہی کا تکفیر کرنا، کفر کرنا، یہ انسان کے لیے، مومن کے لیے کسی صورت میں جائز اور روا نہیں ہے. چونکہ دعا کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے اور حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعا صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا فرمائی ہے، اور اسی کے ضمن میں آیت اللہ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو جمعہ کہتے کیوں ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے. حدیث رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جمعہ کے دن کی نیکی بھی دگنی اور گناہ بھی دگنا. اللہ اکبر. یعنی آپ نیکی ایک کریں گے تو 2 شمار ہوں گے، اور گناہ کریں گے خدا نخواستہ تو بھی 2 شمار ہوں گے. اور جمعہ کے دن نیکی کا اجر بھی دگنا ہے اور برائی کی سزا بھی دگنی ہے. تو عزیزان گرامی، جہاں جمعہ کے لیے احادیث موجود ہیں وہاں پر ارشاد ہوا کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور مقام پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ فقراء اور غرباء کے لیے عید کا دن ہے. اور آگے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اس قدر اہم ہے کہ فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، اتنا پیسہ موجود ہے کہ جس سے آپ ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں اور اسی پیسے میں آپ غسل کر سکتے ہیں، تو معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ غسل کیا جائے، بھوکا وقت گزارا جائے. یعنی گویا غسل کا اتنا حکم ہے. اس لیے فرمایا لأن اللہ جمع فی خلقہ لولایت محمد و اہل بیتہ علیہ السلام، کہ جمعہ کا دن چونکہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں 6 ایام 6 دنوں میں خلق کیا. تو معصوم کا ارشاد مقدس ہے. آیت اللہ نعمت اللہ جزائری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو تخلیق کائنات کا سلسلہ ہے وہ
یکشنبے سے شروع ہوا تھا، یعنی اتوار سے، اور آخری دن اس کا جمعہ تھا۔ چونکہ پوری کائنات کو اسی دن جمع کیا اور فرمایا جمع اللہ الخلائق، اللہ نے پوری مخلوق کو اس دن جمع کیا، کس لیے؟ لولایت محمد و آلہ الطاہرین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری کائنات کو ان کے آل یعنی ائمہ طیبین طاہرین کی ولایت پر چونکہ اس دن جمع کیا تھا، تو اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، جمعہ کا دن انتہائی بابرکت دن ہے، اور آج کے دن درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا دن ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں ایک بہت اچھی جو روایت عمران خان صاحب کی حکومت میں ڈلی تھی، انتہائی عمدہ، کہ ہر جگہ پر، ہر سٹاپ پر، ہر بس پر، ہر گاڑی پر، ہر ٹرین کے ڈبے پر لکھا گیا کیا آج آپ نے درود پڑھا ہے؟ یعنی گویا کہ یاد دلایا گیا ہے کہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ الگ بحث ہے کہ مسلمان درود کتنا پڑھتے ہیں، چھوٹا پڑھتے ہیں، بڑا پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود کی اصل حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر پڑھا جانے والا درود کہلاتا ہے، اور جو آل کے بغیر پڑھا جاتا ہے وہ کم از کم درود نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کے دن دعا کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد، فریضہ جمعہ کے ادا کرنے کے بعد دعا مانگی جائے، اور دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خدا کی حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے، اپنے آپ کو بالکل کمزور ثابت کرنا ہے، اور اس کی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ اور آگے معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا، اللہ سے لو لگانے کے کچھ ذرائع ہیں، کچھ طریقے ہیں، اور اس میں توبہ ہے، خشیت ہے، اللہ سے محبت کا شوق ہے، اور امید شکر اور استغفار ہے۔ یعنی اگر آپ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے تو یقیناً آپ کی دعا قبولیت کی حدوں تک ضرور پہنچے گی۔ اور یاد رکھیے، معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے اس کی زندگی میں ہو، چاہے زندگی کے بعد ہو، چاہے اس کے گناہوں کو محو کرنے کا سبب قرار دیا جائے۔ میری دعا ہے کہ آج کے دن کا صدقہ مولا ہم سب کو جمعہ کے دن کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا دن چونکہ مخصوص ہے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات مقدس سے، تو اس لیے آج کے دن کے لیے حکم ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جو ظہور مقدس ہے وہ بھی جمعہ کو ہوگا۔ لہٰذا تمام اہل ایمان کو، تمام اہل ورا کو، تمام عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو جمعہ کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے احکامات پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی برکات اور فیوزات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آل محمد علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو میں جاتے جاتے آپ کی خدمت میں کرتا جاؤں، جو غسل جمعہ ہے، غسل جمعہ کی جو نیت ہے، میں غسل جمعہ اور اس کے ساتھ کہا جائے وزیارت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی گویا چونکہ جمعہ کا دن چونکہ امام زمانہ کے ظہور کا دن ہے، اور زیارت کا ساتھ میں اگر قصد کیا جائے گا تو جب آپ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی نیت سے غسل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جمعہ کو تشریف لائیں گے، اور ہمیں سب کو ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔